نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فرقان الحمید برہان الرشید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس احد و وحد کے لیے جو مالک کائنات ہے، جو خالق ارض و سماوات ہے، جو احد ہے، وحد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے، جو ذوالجلال والاکرام رب العالمین ہے، جو محیی ہے، ممیت ہے، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا، وہ وحدہ لا شریک رب العالمین ہے۔ اور تمام تعریفیں، تمام محبتیں اس ہستی کامل کے نام، جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا نیر فتح تاجدار انبیاء شاہد ما طغی رازدار ما اوحی صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ مختوم آمنہ مطلوب کائنات جان کائنات اذن کائنات وجہ تخلیق کائنات فخر آدم و بنی آدم قمر بنی ہاشم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی کا نور محبتوں کے چراغ جلانے کے بعد مبارکہ پڑھی، جس میں رب تعالیٰ کریم فرماتا ہے کل آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، فاتبعونی، وہ تیری تابعداری کر لیں، یحببکم اللہ، وہ اللہ کے محبوب ٹھہر جائیں گے، اللہ کے محبوب ہو جائیں گے۔ اب کون سی بات ہے جو ایک عام بندے کو رب کا محبوب بنا دیتی ہے؟ قرآن گواہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے محبوب پاک آپ فرما دیجئے، اے مدنی میں ٹھنمنٹھارا آپ فرما دیجئے، اے بددہا کے چہرے والے آپ فرما دیجئے، اے واللیل کی زلفوں والے آپ فرما دیجئے، ما زاغ البصر وما طغی کی آنکھوں والے آپ فرما دیجئے، ید اللہ فوق ایدیہم کے ہاتھوں والے آپ فرما دیجئے، قل فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، فاتبعونی، تیری تابعداری کر لیں، رکھو، اللہ حج کی توفیق دے حج کرو، اللہ زکوٰۃ کی توفیق دے زکوٰۃ دو، ہر برائی سے بچو، تصور یہ رکھو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی دیکھ رہا ہو آدمی چوری نہیں کرتا، ڈاکہ نہیں مارتا، برائی نہیں کرتا، غلط کام نہیں کرتا، کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی چوکیدار دیکھ رہا ہے، کوئی پہرے دار دیکھ رہا ہے، کوئی نمبردار دیکھ رہا ہے۔ محبوب خدا، محبوب رب اولا حضرت محمد مصطفیٰ، ان کے بعد علی مرتضیٰ ان کے محبوب ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ معصومہ کائنات، اور 12 امام اس کے محبوب ہیں۔ پھر ایک محبوب
محبوب الہی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیر یزدانی، قندیل نورانی، سید عبد القادر جیلانی، 11ویں عرب پیر۔ پھر ایک محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء دہلی والے، اور پھر ایک محبوب ذات حضرت سید احمد حسین قدس سرہ العزیز۔ یہ لوگ کیسے محبوب بنے؟ فَاتَّبِعُونِی، تابعداری کر لو میری، کس کی؟ محمد مصطفیٰ کی۔ تو محمد مصطفیٰ کا فرمان کیا ہے؟ محبوب یحببکم اللہ۔ آج ہم سارے بہن بھائی اکٹھے ہوئے ہیں اللہ کی محبوبیت کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں عیب نہیں ہے، ریب نہیں ہے، شک نہیں ہے۔ کام اس کا کیا ہے؟ ہدی للمتقین، متقیوں کو ہدایت دینا۔ یا اللہ متقی کون ہے؟ متقی وہ ہیں یؤمنون بالغیب، جنہوں نے اس کو دیکھا نہیں، اس کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ جو خوشی میں سے یہ ہوتی ہے کہ ادھر سے سبحان اللہ کی آواز آتی ہے، ادھر تو آتی نہیں، نہ ادھر آمین کی آواز آتی ہے، نہ سبحان اللہ کی آتی ہے، اوپر سے گزر جاتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم عارف کیوں نہیں بنے، ہم محبوب کیوں نہیں بنے؟ وہاں روزہ ہے، وہاں حج ہے، وہاں زکوٰۃ ہے۔ حضور سید شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میرے مرید مصلوں پہ یوں چمکے جیسے رات کو ستارے، اور ہم نماز تو پڑھتے نہیں، ہم روزہ رکھتے نہیں۔ 5 بیسک چیزیں ہیں جن کے متعلق آدمی مسلمان میں اڑ رہا ہو اور وہ تارک الصلاۃ ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ میرے دل میں بھی خواہش ہے کہ میں ولی کامل ہو جاؤں، لوگ میرے ہاتھ چومیں، میرے پاؤں چومیں، مجھے نیازیں دیں، میری عزت کریں۔ تو جب میں اپنے خالق کے حکم کی پابندی نہیں کروں گا تو لوگ مجھے کیسے پیار کریں گے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ اس کی نماز پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کے دیے رزق کو لوگوں میں بانٹتے ہیں۔ یہ جو آج رزق بانٹ رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، یہ من جانب اللہ ہے، اللہ نے کسی کو دیا ہے وہ کھلا رہا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کو پسند وہ لوگ ہیں جو یتیم کو، مسکین کو، مسافر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ میں نے شروع کیا تھا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، جو میرے محبوب بننا چاہتے ہیں، جو میرے ہمراہی بننا چاہتے ہیں، فَاتَّبِعُونِی، تیری تابعداری کر لیں۔ اس تابعدار میں پہلی شرط نماز ہے۔ تارک الصلاۃ آدمی کبھی ولی نہیں ہو سکتا، کبھی ولی نہیں ہو سکتا، کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ مجذوب ہو سکتا ہے، لیکن مجذوب کے لیے عقل کا دورانیہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ ایک مرتبہ پڑھ لینے سے آدمی زمرہ ایمان میں تو آ جاتا ہے، لیکن جب تک اس کا ورد روزانہ نہ کرے، اس کا اعادہ روزانہ نہ کرے، اس کو یاد روزانہ نہ کرے، شکم رہ جاتا ہے۔ لہذا میری آپ سے تلقین یہ ہے کہ جس قدر
ایک 100 مرتبہ پڑھ سکے، 50 مرتبہ پڑھ سکے، 500 مرتبہ پڑھ سکے. اپنی نمازوں کے بعد کلمہ طیبہ 20 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم آقا انعام تاجدار مدینہ سرور قلب و جان سینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ابو داؤد ابن ماجہ میں کہ جو شخص دن میں 50 مرتبہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے، جو شخص 50 مرتبہ دن میں کلمہ طیبہ کا فرض کرتا ہے، اور جو شخص 50 مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازو پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا. تو میں کچھ لالچی سا آدمی ہوں، میں سبق دیتا ہوں 20 مرتبہ پڑھو، ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ کلمہ پڑھو تو 100 مرتبہ ہو جائے گا. ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ توبہ کرو، 100 مرتبہ توبہ ہو جائے گی. ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ درود پاک پڑھو، کوئی پڑھ لو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لو، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلیہ اجمعین پڑھ لو. یہ خلفاء حضرات کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ عام مریدین کے لیے سبق دے رہا ہوں. جس کو پہلے دن مرید کرتا ہوں اس کے لیے یہ پہلا سبق ہوتا ہے. میں نے کہا میں لالچی ہوں، میں لالچ کرتا ہوں. آپ نے 50 مرتبہ فرمایا، میں 100. میں بھی یہ بٹن کھول کے الحمدللہ پڑھتا تو ہوں، لیکن دیکھوں تو صحیح کہ میں کتنی مرتبہ دن میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہو کر سے کہتا ہوں اللہ اکبر. تو ہی سب سے بڑا ہے، تو اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. تو احد ہے، وحد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ذو الجلال والاکرام رب العالمین. کون ہے جو اس کا اعادہ کرتا ہے؟ جب آپ 5 مرتبہ اس کے سامنے پیش ہوں گے، بھلے سے صبح کا وضو کیا شام تک چل رہا ہے، ابھی ایک الگ بات ہے، لیکن 5 مرتبہ ہاتھ منہ دھو کے اس کے سامنے حاضر ہوں گے تو اس کو آپ کو ترس آئے گا، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کو اپنے بندوں میں شامل کر لے گا. جب اس کے بندوں میں شامل ہو جائیں گے، بندہ چھوٹی چیز ہے، محبوب بہت بڑی چیز ہے، متقی چھوٹی چیز ہے، ایمان والا مومن بہت بڑی چیز ہے. میں نے قرآن پاک پڑھ رہا تھا، آپ اس کی احادیت و وعدیت و سمجھیے ربوبیت کے گیت گائیں گے، وہ آپ کو اپنے پاس بلائے گا، اپنے قریب کرے گا. 5 چیزیں اگر آپ کرتے ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اگر حج کی توفیق دی حج کرتے ہیں، اگر زکوٰۃ کی توفیق دی ہے تو زکوٰۃ دیتے ہیں، تو آپ مومن ہیں. آپ کا شان بہت بلند ہے. آپ کا شان یہ ہے کہ آپ کو ایک مقام کے اوپر اطمینان آ جائے گا، اور رب تعالیٰ کہے گا یا ایتھا النفس مطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف رجوع کر. راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی ہو جا، وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، وہ میرے بندوں کی ایک لائن بنی ہوئی ہے، فادخلی فی عبادی، وہ میرے بندوں کی ایک لائن بنی ہوئی ہے، وادخلی جنتی، پھر میری جنت میں داخل ہو جا. یہ شان ہے مومن کی، اطمینان والے روح کی. اور اطمینان کب ہوتا ہے؟ جب اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کیا جاتا ہے، عمل اور دل سے اس کی تصدیق کی جاتی ہے. اس وقت آدمی، انسان مومن کے درجے پر فائدہ ہوتا ہے. اور مومن وہ ہے
کہ جس کے آگے دریا، اگر اللہ حج کی زکوٰۃ کی حج کی توفیق دیتا ہے، کلمہ طیبہ کا ورد میں نے پہلے کہا تھا کیا جائے، جس کثرت سے بھی آپ کلمہ طیبہ کا ورد کریں گے آپ کے گناہوں میں تخفیف ہوگی، آپ کے گناہ دھل جائیں گے، اس طرح دھلیں گے جیسے صابن کے ساتھ میل دھلتی ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ 100 مرتبہ دن میں کلمہ طیبہ کا ورد کرے۔ خلفاء حضرات کا مقام تو ہے وہ تو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، جتنا پڑھیں گے اتنی نفس کی پالیدگی ہوگی، نفس منزہ ہوگا، نفس پاک ہوگا اور نفس امارہ زیر ہوگا۔ نفس امارہ خواہشات کا نام ہے، میرے پاس کار ہو، میرے پاس گھر ہو، میرے پاس کوٹھی ہو، میرے یہ ہو وہ ہو، اسے نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ ایک نفس دوامہ ہوتا ہے، میں یہ کھاؤں، ذائقے کا نفس۔ تو کوشش ہی کی جائے، کتاب یہ وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، عیب نہیں ہے، ریب نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کا کام ہے متقیوں کو ہدایت دینا۔ متقی کون جو عزم مصمم کے ساتھ یہ ارادہ کرے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اذان آ رہی ہے اب تو میں نے اس کی نماز پڑھنی، نیند کو چھوڑ دے۔ نماز کی طرف رجوع ہو جائے، رجوع اللہ ہو جائے۔ اور جس کو دیکھا نہیں اس کے اوپر ایمان لے کے آئے، ہاتھ کان تک لے جائے اور کہے اللہ اکبر، وہی اکبر ہے، دل میں اس کے سوا اور کوئی اکبر نہ رہے، نہ بیوی اکبر ہو، نہ بچہ اکبر ہو، نہ مال اکبر ہو، نہ زندگی اکبر ہو، نہ بندگی اکبر ہو اکبر تو وہی اکبر ہو جو اکبر اعلیٰ ہے۔ نماز کی پابندی کے بعد آسمان زمین ہر چیز ہیج ہے۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، قلوب المومنین عرش اللہ تعالی، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، قلوب المومن میں بیت ربی، مومن کا دل اللہ کا گھر ہے۔ مومن ہونا شرط ہے، جب آپ مومن ہو جائیں گے پھر اس کے قریب سے قریب ہوتے جائیں گے، قریب سے قریب ہوتے جائیں گے۔ جب اس کے قریب سے قریب ہوں گے تو ایک وقت آئے گا کہ من تو شدم تو من شدی، کہ کشنف دوئے بعد عظیم، من دیگر تو دیگری، تو میں ہو جا میں تو ہو جا، ہم دونوں ایک ہو جائیں، کسی کو کہنے کی جرت نہ ہو تو علیحدہ ہے میں علیحدہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ کہ کسی کو اپنے آپ میں سمو لینے سے۔ وہ پڑھ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ وہ آئینہ بنا کر کہیں آپ چھپ گئے، وہ آئینہ بنا کر کہیں آپ، مجھے آئینہ بنا کر کہیں آپ چھپ گئے ہیں، انہیں دیکھ لو کہ ان کی یہی شکل ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اپنی اس کو سمجھ آ جاتی ہے، پھر وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ جب رب کو پہچان لیتا ہے، رب کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اپنے اولاد سے پیار کرنا، اپنے دنیا ہر کام میں ثواب ہوتا ہے۔ اگر وہ کھا رہا ہے تو کہتا ہے یہ تیرا حکم ہے۔